السلام علیکم ناظرین، آئیڈیالوجی آف اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو احسن باکسر کہتا ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، کچھ دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل دیکھی ہوگی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 10 سے 12 افراد ہیں، ایک شخص کو زور بازو پہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ غوث پاک کی تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کچھ روز پہلے اس وائرل ویڈیو میں جو وکٹم موجود تھے ان کا بھی انٹرویو کیا، تو میرے سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ نے وکٹم کا تو انٹرویو کیا ہے، جو لوگ اس ویڈیو میں مار رہے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی انٹرویو کریں۔ تو پھر میرا رابطہ احسن باکسر صاحب کے ساتھ کسی نے کروایا۔ آج احسن باکسر صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کوئی بدماش ہیں یا کیا معاملہ۔ اس دن جب ہم نے ویڈیو میں دیکھا یہ کیا ایسی وجہ بنی کہ 12 سے 15 افراد کے ساتھ ایک شخص کو روڈ پہ مارتے ہوئے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور غوث پاک والا کیا معاملہ ہے، انہیں سے بات چیت کرتے ہیں کتنے بڑے بدماش ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پہلے اپنا تعارف ذرا پورا خود ہی کروا دیں۔ جی، میرا نام محمد احسن خان ہے۔ احسن باکسر آپ ہی ہیں؟ ہاں جی، احسن باکسر میں ہی ہوں۔ مجھے احسن باکسر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں انٹرنیشنل باکسنگ پلیئر ہوں، پاکستانی ٹیم میں رہا ہوں۔ پھر میں نے وشو کا جو ہے وشو بھی کھیلی ہے، اس میں ڈینیل فلورن گیٹا جو کہ کیا نام لیتے ہیں انٹرنیشنل K1 کا ورلڈ چیمپئن، اس کے ساتھ بھی میں کھیلا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ باکسنگ کے سے ایک ریلیشن رہا ہے، تو احسن باکسر مجھے کہا جاتا ہے۔ میں نے احسن باکسر سنا تو اکثر جو اس طرح ڈان اور گنڈے اور بدماش ہوتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ مطلب کہ علی باکسر، احسن باکسر، تو مجھے یہ وائب آئی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ مجھے تو ڈر خوف کا مسئلہ نہیں ہے، پتہ لگے میں نے آپ کا انٹرویو کیا ہے، مجھے باہر 15 لوگ کے ساتھ آپ پکڑ کے مجھے مارنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 15 لوگ نہیں تھے، پرچے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 لوگ لکھے ہوئے ہیں، تو کسی چیز کو ایگزیجریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ دوز ور 8 پیپل اینڈ ہم 8 لوگ تھے، یعنی کہ آپ پرچے میں دیکھ سکتے ہیں کوئی 15 لوگ نہیں تھے۔ 8 لوگوں کے ساتھ کسی شخص پہ تشدد کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ تشدد، آپ اس کو تشدد نہیں کہیں گے، آپ اسے کہیں علمی اختلاف۔ لیٹ می ڈیفائن اٹ۔ غوث پاک کا چائے میں بسکٹ ڈبو کے ہی ہا کرنا، اگر یہ علمی اختلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت غوث پاک جن کو وہابی دیوبندی اہل سنت ولی مانتے ہیں، تمام کے تمام ولی مانتے ہیں، اختلافات ان کے ہوتے ہیں کرامات پر کہ وہ کہتے ہیں ان کی کتنی کیپیسٹی تھی یا نہیں۔ ایک اتنی بڑی ہستی پاکستان، انڈیا، پورے کی پوری دنیا، آپ کو پتہ ہے ہمبلی بھی ان کو فالو کرتے ہیں، جس پر اجماع امت ہے، اجماع اہل سنت ہے، اس کا مذاق اڑانا، چائے کے اندر بسکٹ ڈال کر کرنا کہ جی دیکھا کوئی بسکٹ نہیں کاٹ سکتا تو غوث اعظم نے نعوذ باللہ کشتی کاٹ لی۔ سو اگر یہ علمی اختلاف ہے تو پھر جو میں نے کیا وہ بھی علمی اختلاف ہے۔ احسن بھائی، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہیں، یہ کون سا علمی اختلاف کا طریقہ ہے کہ آپ زور بازو اگلے کو دین کی تبلیغ دے رہے ہیں، غوث پاک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ نہیں دیکھا، ہم نے اپنے بزرگان دین اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ تو اپنی اخلاق سے دوسرے کو مطلب اس کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ آپ نے کون سا دین کس سے سیکھا؟ جی ہاں بالکل، آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائے میں ڈبو کر اس طرح مذاق اڑانا غوث پاک کا، اگر علمی اختلاف ہے اور تبلیغ ہے، کسی بزرگ ہم میرے ماں باپ کی کوئی بےزتی کرے اور کہ میں تبلیغ کروں تو میں تو اس منہ پہ تھپڑ ہی ماروں گا۔ ایک اتنے بڑی ہستی کہ اگر اس کو سبق نہ سکھایا جاتا تو پوری کے پورے ملک میں فساد برپا ہو جاتا۔ مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، مجھے لوگوں نے ان نون نمبر سے کالز کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیں اس کا نمبر چاہیے، تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، 11ویں منائی جاتی ہے ان کے نام کی، اتنا بڑا ان کا ایک مقام ہے دین میں، ان کو اس طرح ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو میں نے چھوٹا موٹا جو علمی اختلاف زور بازو پہ کر دیا، بلکہ میں نے اس کی جان بچا لی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ مطلب کہ آپ سے بھی کوئی اگر علمی اختلاف رکھے تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح سے سمجھایا جاتا ہے؟ اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں، غوث پاک کا مذاق اڑاؤں، تو مجھے جی کپڑے اتار کے جوتے مارے جائیں۔ میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے علمی بنیادوں پہ ان کے لیے وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہو اور آپ کے لیے وہ اس طرح امپورٹنٹ نہ ہو، تو آپ بھی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل کو اگر یہی علمی اختلاف کا طریقہ شروع ہو گیا تو پورے ملک میں لوگ ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ بالکل بالکل، یہی چیز آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا۔ کہاں سے اس چیز سٹارٹ ہوئی؟ یہ سٹارٹ ہوئی چیز انجینئر محمد علی مرزا سے۔ اس نے صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ بابے تے شاک کوئی نہیں، فلانا تے شاک کوئی نہیں، امیر معاویہ تے شاک کوئی نہیں۔ اب اس نے یہ تک کہہ دیا کہ نبی تے شاک کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ جب نبی تے شاک کوئی نہیں تو پیچھے کی رہ گیا؟ پھر نتھنگ ریمین، کچھ نہیں بچا۔ تو جب اس نے یہ تعلیم شروع کی، علماء اس کو 6 سال سے جواب دے رہے ہیں، باز نہیں آ رہا تھا۔ اب ہر بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع ہو جائے کہ فلانا شاک کوئی نہیں۔ میری والدہ یا والد کو کہے کہ تیرا والد شاک کوئی نہیں، آنیسٹلی آئی ول بی اینگری، آئی وڈ بی لیوڈ۔ تو ابھی غوث پاک شاہ کوئی نہیں، بابے شاہ کوئی نہیں، صحابہ شاہ کوئی نہیں، حضرت عائشہ کو باغی کہہ دیا، حضرت طلحہ کو باغی کہہ دیا، حضرت زبیر کو باغی کہہ دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی اپنے شاہ کوئی نہیں، نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ یہ کون سا علمی اختلاف؟ مجھے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ شاید جو انجینئر علی مرزا صاحب کی اکیڈمی ہے اس کے باہر کو پیشاب کر کے ویڈیوز بنا۔ بالکل بالکل، ہاں جی، وہ میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو وہ میں نے پہلے ایک دفعہ نہیں پیشاب کیا، میں نے 2 دفعہ کیا۔ ایک دفعہ باہر کیا۔ بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہیں، کیا حرکات کر؟ جی ایک دفعہ باہر کیا، ایک دفعہ اندر کیا۔ اسی پر سے میرے پر ایف آئی آر کروائی ہے کہ مجھے قتل کر کے دھمکی دے گئے علی بھائی۔ ایف آئی آر کی نوعیت چیک کریں کتنی فنی ہے۔ میں نے وکیلوں کو دکھائی، ایون کہ تھانے کے بندے میں خود ہنس رہے تھے، دے ور اسمائلنگ۔ اب وہ تھانے والے میں کھل کے تو نہیں ہنس سکتے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے ایف آئی آر کے اندر کہ احسن آیا تو علی بھائی اندر بند تھے، اکیڈمی میں تال لگا کے بیٹھے تھے، اس کے اندر عثمان تھا، ارشاد مرزا
تھا ندیم ریاض تھا غالباً, اور علی مرزا خود تھا, اور وہ اندر اکیڈمی کے بند تھے, باہر سے تالا لگا ہوا تھا. میری ویڈیو آپ دیکھنا, باہر سے تالا لگا ہوا ہے, اور وہ اندر دھڑنے لگے, دھڑانے لگے, گھبرانے لگے. دیکھیں بڑی فنی ہے ایف آئی آر, اور میں پیشاب کر کے چلا گیا. مزے کی بات, صداقت ہے, جھوٹ, پیشاب کیا تھا آپ نے؟ پیشاب تو کیا 2 دفعہ. یہ کیا حرکت ہے؟ سر بتاتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا جائے کہ نبی 1,24,000 انبیاء اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, ایسی بکواس کوئی کرے گا تو اس کو ایسا ہی جواب دیا جائے گا. اتنی گھٹیا بات کرنے والی جو جگہ ہے وہ کسی لیٹرین سے, اس لیٹرین سے بھی بری ہے, تو میں اس کو لیٹرین سے برا سمجھتا ہوں, میں وہاں پہ منہ دیا آنیسٹلی. آپ کا ان کا کسی چیز پہ اختلاف ہے, اور اگر اختلاف اسی طرح سے ختم کرنا ہو کہ آپ جا کے وہاں پہ پیشاب کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, آپ نے ان کو جا کے زور بازو تبلیغ شروع کر دی, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کل کو وہ آپ سے کسی چیز کا اختلاف کریں گے, آپ کے گھر کے بارے میں پیشاب کریں گے آگے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ آپ ایک اچھا سینیریو دے رہے ہیں مجھے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے اس کی زبان بندی کرتے. 7,500 آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں, وہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی 7,500 میرے خلاف ایف آئی آر آئی ہیں, اپلیکیشن آئی ہیں ایف آئی اے میں, اور اسے اسٹیپل کر کے پھینک دیا گیا. وہ ڈان بنا ہوا ہے, ڈان, وہ اپنے آپ میں گنڈا بنا ہوا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی صحیح طریقے سے کی جا رہی ہے. اب دیکھیں علمی اختلاف, علمی کیا علمی یار. میں 1 کروڑ روپیہ, آپ چیک لکھوائیں مجھ سے بھی, الحمدللہ میں ٹیکس پیئر ہوں, فائل ریٹرن فائل کرتا ہوں. میں 1 کروڑ روپیہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میڈیا پہ بیٹھ کے, مرزا انجینئر کو دوں گا اگر وہ مجھے عربی کے اصل نسخے جو ہیں بغیر عبارات کے, بخاری مسلم ہر وقت بخاری مسلم کرتا ہے, میں اس کو 1 کروڑ روپیہ باخدا دوں گا. آپ کو گواہ بنا رہا ہوں, آپ میرے پہ کیس کرنے کا نہ دوں. اگر یہ مجھے بخاری مسلم پڑھ کے دکھا دے عربی میں بغیر عبارات کے جو اصل نسخے ہیں, میں کھولوں گا یوں پیج اپنی مرضی کا, میں کہوں گا لو بچے یہ پڑھ کے دکھاؤ. اگر اس نے بخاری مسلم جس کا یہ راگ الاپتا ہے وہ پڑھ کے دکھا دی, خدا کی قسم اسی وقت 1 کروڑ روپیہ آپ کے ہاتھ میں دوں گا, آپ کے چینل والوں کو. اس کو آپ نے جو ہبا کر دینا ہے, لو. جی ناظرین, ہم نے یہ بھائی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے. سب سے پہلے میں ان بھائی صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھ لیا, ایک تو ان کی باتوں کے اندر آپ نے ایک تکبر کا ایلیمنٹ ضرور محسوس کیا ہوگا. بڑے سٹائل سے یہ ایسے بازو ہلا کے اور انگلش کے ایکسینٹ میں بول کے there were only 8 people, اس کی مینٹیلٹی کا اندازہ تو آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ ان بھائی صاحب کی کیا مینٹیلٹی ہوگی. تو بہرحال ہم ویڈیو کے اوپر بات کرتے ہیں. تو بھائی صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ جی اگر تو غوث پاک کے نام کے اوپر بسکٹ چائے میں ڈبو کے ہا ہا ہی ہو کرنا علمی اختلاف ہے, تو یہ بھی علمی اختلاف ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بھائی صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی اور سارے جو ہیں وہ غوث پاک کو ولی اللہ مانگتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک اختلاف موجود ہے کہ ان کی کیپیسٹی کیا تھی. ہم اسی بات کو لیتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ان کی کیپیسٹی کیا تھی. اس چیز پہ اختلاف ہے, کرامات پہ اختلاف ہے. تو مجھے بتائیں کہ انجینئر صاحب نے کس جگہ پہ غوث پاک سے اختلاف کیا ہے, غوث پاک کی پرسنالٹی سے اختلاف کیا ہے. انجینئر صاحب نے بھی جو اختلاف کیا ہے وہ اس کیپیسٹی, جو بقول ان کے جی کہ وہ کیپیسٹی کے اوپر اختلاف ہے کہ ان کی کرامات تھیں یا نہیں. تو انجینئر صاحب نے بھی اس کرامت کے اوپر اختلاف کیا ہے کہ چائے میں بسکٹ ڈبویا اور کہا کہ اس بسکٹ کو ثابت باہر نکال کے دکھاؤ. تو جب کوئی انسان ایک چائے میں ڈوبا ہوا بسکٹ باہر نہیں نکال سکتا, تو غوث پاک وہ بھی ایک انسان تھے, وہ کس طرح سے ایک سال سے ڈوبی ہوئی کشتی پر آج سمیت باہر نکال کے لے آئے. سب سے بڑی پھکی اور کوشچن یہ آپ کے اینٹی وینم میں گوش گزار کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلی بات ان کی, انہوں نے خود ہی کہا کہ کیپیسٹی پہ اختلاف ہے. تو میرے حساب سے جو انجینئر صاحب کہتے ہیں وہ بھی کیپیسٹی کے ہی بارے میں کہتے ہیں. غوث پاک کی ذات سے انہوں نے کبھی اختلاف نہیں کیا. وہ تو بلکہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط باتیں منسوب کی ہیں غوث پاک کے پرسنالٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ بھائی اپنی بات میں خود ہی پھنس گئے. اچھا, دوسری بات ان بھائی صاحب نے یہ کہی ہے کہ جی میرے والد صاحب کو اگر کوئی کہے گا کہ تیرے والد صاحب تو شیعی کوئی نہیں, تو میں اس چیز پہ بڑا غصے میں آ جاؤں گا. تو میں ان بھائی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے والد کے نام پہ اگر امت کے اندر غلط عقائد انجیکٹ کیے جائیں گے کہ آپ کے والد مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں, اور آپ کے والد کو پھر پیر بنا کے پیش کیا جائے گا, اور پھر لاکھوں مرید آپ کے والد کے پیچھے چل پڑیں گے, اور پھر آپ پیر کے نام کے اوپر اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد غلط عقائد جو ہیں وہ امت کے اندر انجیکٹ کریں گے, تو بھائی میں بھی کہتا ہوں آپ کے والد شیعی کوئی نہیں. آپ مجھے بھی آگے پکڑ لیں, پہ آپ مجھے بھی آگے جو ہے وہ کہیں کہ جی میں آپ کو پکڑتا ہوں اور مارتا ہوں. میں کہتا ہوں آن لائن یہ بیان دیتا ہوں کہ آپ کے والد شیعی کوئی نہیں, اگر امت کے اندر آپ نے ان کے نام پہ غلط عقائد انجیکٹ کیا تو. ادروائز مجھے آپ کے والد صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ میرے بھی بزرگ ہیں, آپ کے بھی والد صاحب, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی پھکین کے لیے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جی اسٹارٹ تشدد کا انجینئر صاحب نے کیا ہے. مجھے کوئی ایک ایسی ویڈیو دکھا دیں جس میں انجینئر صاحب نے کسی کو انگلی بھی ٹچ کی ہو. آپ اینالوجی بنا رہے ہیں کہ اس کا سٹارٹ انجینئر صاحب نے کیا ہے, تو انجینئر صاحب نے کس ایسے بندے پہ تشدد کیا ہے کہ میری بات مانو نہیں تو میں تمہیں ماروں گا, اور انجینئر صاحب 8 بندے اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں اور بندے کو مارتے ہوں, اور بندے کو مار کے کہیں کہ جو میں مانتا ہوں, جس طرح میں اسلام کو مانتا ہوں اسی طرح مانو ورنہ میں تمہیں ماروں گا. یہ انجینئر صاحب نے کہاں پہ تشدد کیا ہے. علمی اختلاف ہوتا ہے زبان سے, جب آپ کسی کے ساتھ فزیکل ہو جاتے ہیں وہ علمی اختلاف نہیں ہوتا, وہ تشدد ہوتا ہے. تو اس بھائی کی جاہلیت اور غلط مینٹیلٹی, مجھے تو لگ رہا ہے اس بھائی کو پمپ کیا گیا ہے, تو اس بھائی کی غلط مینٹیلٹی اور جاہل پن کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں.
और फिर ये भाई साहब कहते हैं कि जी मैंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पेशाब किया है। तो वो भाई इस तरह से बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने पेशाब नहीं किया, अमेरिका फतह कर लिया उन्होंने। तो आप इस मेरे जाहिल भाई की मेंटालिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये भाई इस चीज़ में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसी जगह जहाँ पे कुरान और सुन्नत की बात की जाती है, एक रिसर्च अकेडमी कुरान के नाम पे है, बेशक वो किसी की भी है, मेरे नज़दीक वो किसी बरेलवी की हो, मेरे नज़दीक किसी देवबंदी की हो, मेरे नज़दीक किसी अहले तशरीह की हो या अहले हदीस की हो, किसी की भी हो, मेरा क्या तुक बनता है कि मैं वहाँ जाकर जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, चाहे किसी गलत सलत सही फॉर्म है या गलत फॉर्म है, वहाँ बहस में जाता ही नहीं। मेरा क्या तुक बनता है कि मैं वहाँ जाकर पेशाब करूँ और फिर अकड़ के कहूँ कि हाँ मैंने पेशाब किया, वो भी 2 दफ़ा। तो आप इस भाई की मेंटालिटी और जाहिल ज़हन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि किस कदर जाहिल इंसान है। 4 इंग्लिश के लफ्ज़ बोल लेने से इंसान जो है ना वो एजुकेट नहीं हो जाता। इंसान एजुकेट होता है अदब के साथ और तमीज़ के साथ, जो कि इन भाई साहब में बिल्कुल नहीं है। और फिर ये भाई साहब ने कहा कि 1,24,000 पैगंबर जब अपना पेशाब नहीं रोक सकते, मैं ऐसी जगह को बहुत बुरा समझता हूँ। तो अली भाई की वो वीडियो जाके कोई बंदा देखे, मैंने वो वीडियो देखी है, उसमें अली भाई ने कहा है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो 1,24,000 पैगंबर अपना पेशाब नहीं रोक सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि पैगंबर जब अपना पेशाब नहीं रोक सकते, उन्होंने कहा है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता। ये सब कुछ अल्लाह करता है। बेसिकली अली भाई का मकसद है वहदहु ला शरीक पे ईमान रखो। कोई इंसान किसी जान को जिंदा नहीं कर सकती, कोई इंसान किसी जान के अंदर रूह नहीं फूंक सकती, कोई इंसान किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती। और यही बेसिक अली भाई का इख्तिलाफ है कि ये सारे इख्तियारात, ये सारी ताकतें, ये सारी सिफात अल्लाह ताला की हैं। जो रब की ताकतें हैं वो बंदों को ना नवाजो, वो इंसानों को ना नवाजो। आप बेशक वो फिर पैगंबर है या वली है या सहाबा है, कोई भी है, रब की ताकतें बंदों के दरमियान शिफ्ट ना करो, क्योंकि कुरान और हदीस दोनों ही इस चीज़ के खिलाफ है। रब की ताकत किसी को शिफ्ट हो ही नहीं सकती। रब अपनी सिफात के अंदर और अपनी ज़ात के अंदर वहदहु ला शरीक है। फिर इन भाई साहब ने कहा कि जी इंजीनियर साहब डॉन बने फिरते हैं, उनकी 7,500 FIR जो है FIR ने उठा के फेंक दी, वो डॉन बने फिरते हैं। तो मेरे भाई किस वीडियो में इंजीनियर साहब ने कहा जी मैं डॉन हूँ? कोई एक ऐसी वीडियो जिसमें इंजीनियर साहब ने कहा मैं डॉन हूँ? इंजीनियर साहब ने कहा कि इन लोगों ने मजहबी और मसलकी तासुब के अंदर आके 7,500 FIR कटवाई मेरे खिलाफ। लेकिन इदारे पागल नहीं होते, इदारों को पता है कि कौन मजहबी तासुब के बेस पे FIR कटवा रहा है और कौन जेन्युइनली किसी के एक्ट या किसी के जुर्म के खिलाफ FIR कटवा रहा है। ठीक है। और फिर इन्होंने ये भाई साहब ने बात की कि जी मैंने बड़ा सबक सिखाया। ओ भाई मेरे कौन सा सबक आपने सिखाया? आप तो खुद मजाक बन गए, आपकी मेंटालिटी खुलकर सामने आ गई कि आप जैसे जाहिल भी हमारे माशरे में मौजूद हैं। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि आप जैसे जाहिलों की शर से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि आप जैसे जाहिलों से कभी हमारा पाला ही ना पड़े। और दूसरी बात इन्होंने कही जी मैं इंजीनियर साहब को 1 करोड़ का चेक देता हूँ, मैं जी इंजीनियर साहब को 1 करोड़ रुपया दूंगा अगर वो अरबी के नुस्खे बगैर इबारात के पढ़ के दिखाएं। इबारात समझते हैं आप? मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूँ कि उनका कहने का मकसद है कि बगैर ज़ेर ज़बर पेश उसके ना अरबी के नुस्खे पढ़कर दिखाएं। मैं कोई भी रैंडम पेज खोलूँगा, वो अरबी के नुस्खे पढ़ें बगैर इबारात के। तो ये इन भाई साहब ने बात की है। तो मेरे ख्याल से कि कोई भी अजमी, सिर्फ इंजीनियर साहब ने, कोई भी अजमी बगैर इबारात के जब तक वो एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर लेता, बगैर ज़ेर ज़बर और बगैर एराब के वो अरबी को रीड आउट नहीं कर सकता। क्योंकि ये हज़रत उस्मान के दौर में इसके ऊपर अराब लगाए गए थे ताकि जो अजमी हैं जितने भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो कुरान बआसानी पढ़ सके। क्योंकि एक बंदे की लैंग्वेज बचपन से लेके बड़े होने तक वो अरबी नहीं है। जिस तरह सऊदिया की है, जिस तरह ईरानियों की, वो सारे अरबी बोलते हैं। तो जिनकी लैंग्वेज अरबी नहीं है उन लोगों को जो है अराब लगा दी जाए ताकि वो बआसानी कुरान को तिलावत कर सकें, समझ सकें और पढ़ सकें। तो ये तो इनका डिमांड ही फजूल है इन भाई साहब की। इनकी मेंटालिटी का अंदाजा आप इस डिमांड से लगा सकते हैं। और दूसरा मैं भाई साहब को बताता चलूँ कि इंजीनियर साहब आज अपना चैनल मोनेटाइज कर लेना तो इंजीनियर साहब की एक मंथ की जो इनकम है वो 1 करोड़ प्लस है। सिर्फ अपने चैनल्स को वो मोनेटाइज कर ले तो उनकी 1 करोड़ प्लस इनकम है पर मंथ। तो मेरे भाई आपके 1 करोड़ हमें नहीं चाहिए, आप अपना 1 करोड़ अपने पास रखें। तो आपके 1 करोड़ की हमारे सामने कोई फर्क नहीं है। जिस बंदे ने दुनिया को 3 तलाकें दे के तो साल का 14-15 करोड़ रुपया जो है वो सेक्रीफाइस किया अल्लाह ताला की ज़ात की खातिर और दावत के काम की खातिर, उसको आपके 1 करोड़ से कर्ज होगी। आप जाएं अपना 1 करोड़ लें और अपने तशद्दुद ज़्यादा लोगों के साथ जाके बैठें जिनका काम ही सिर्फ वहाँ पे तशद्दुद करना है। बहरहाल इन भाई साहब की आपने वीडियो देख ली, इंतहाई जाहिल भाई हैं मेरे। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, वरना इनके शर से हमें महफूज रखे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।